آج آپ لوگوں کے سامنے نفاس کا تذکرہ ہوگا۔ نفاس کہتے ہیں کسے؟ نفاس کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے، یعنی عورت کی شرمگاہ سے، پیشاب کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، اور کم سے کم کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک آدھ گھڑی آ کر خون بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ اسی طرح اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آئے تب بھی جننے کے بعد نہانا واجب ہے۔ اسی طرح آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن ابھی پورا نہیں نکلا، اس وقت جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے۔ اگر آدھے سے کم نکلا تھا اس وقت خون آیا تو وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ کا مطلب یعنی بیماری کا خون ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آ گیا۔ اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے، نہیں تو گنہگار ہوگی۔ نہ ہو سکے تو اشارے ہی سے پڑھ لے، قضا نہ کرے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح کسی کا حمل گر گیا تو اگر بچے کا ایک آدھا عضو بن گیا ہو تو گرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس ہے۔ اور اگر بالکل نہیں بنا ہے، بس گوشت ہی گوشت ہے، یعنی گوشت کا صرف لوتھڑا ہے، تو یہ نفاس نہیں ہے۔ پس اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے، اور اگر حیض نہ بن سکے، مثلا 3 دن سے کم آئے یا پاکی کا زمانہ ابھی پورے 15 دن نہیں ہوا تھا تو وہ بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلے یہی بچہ ہوا تھا تو 40 دن نفاس کے ہیں، اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے۔ پس 40 دن کے بعد نہا ڈالے اور نماز پڑھنا شروع کرے، خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے، تو جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کے ہیں، اور جو اس سے زیادہ ہیں وہ بیماری کا خون ہے، یعنی استحاضہ ہے۔ اسی طرح کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے لیکن 30 دن گزر گئے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی نہ نہائے۔ اگر پورے 40 دن پر خون بند ہو گیا تو یہ سب نفاس ہے، اور اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو فقط 30 دن کے نفاس کے ہیں اور باقی سب بیماری کا خون ہے۔ اس لیے اب فوراً غسل کر ڈالے اور 10 دن کی نماز قضا پڑھے۔ اسی طرح اگر 40 دن سے پہلے خون نفاس کا بند ہو جائے، یعنی نفاس کا خون بند ہو جائے، تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر غسل نقصان کرے تو تیمم کر کے نماز شروع کرے، ہرگز کوئی نماز قضا نہ ہونے دے۔ اسی طرح نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے اور روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اس کی قضا رکھنی چاہیے۔ اور روزہ، نماز اور صحبت کرنے کے یہاں بھی وہی مسئلے ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں، یعنی نفاس کی حالت میں بھی شوہر اور بیوی آپس میں صحبت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر 6 مہینے کے اندر آگے پیچھے 2 بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچے سے لی جائے گی۔ اگر دوسرا بچہ 10-20 دن یا 1 مہینے کے بعد ہوا تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہ کریں گے۔ السلام علیکم۔